شاہد صاحب نے بھی اور عابد شیر علی صاحب نے بھی دونوں نے ایک دوسرے کی جو منفی مثالیں تھیں نا اس کو کوٹ کر کے اپنے کام کو جسٹیفائی کیا. ہم اس منفیت کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, تاکہ ایک دوسرے کو کہنا نہ پڑے اس نے مجھے مارا ہے تو کل تم نے بھی مجھے مارا تھا, تو وہ کل اس کو پھر مار پڑے گی آنے والے کل میں. ملک صاحب, منفیت کو کنٹرول کرنے کے لیے لیڈرشپ کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے جو فیصلے تھے کنٹروورشل تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طریقے سے سزائیں سنائی گئیں, امپلیمنٹیشن بینچز بنائے گئے, اس کے اوپر بہت سے لوگوں کا تحفظات نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن جی وہ اقامہ کے اوپر بہت ہی کنٹروورشل تھی نا, کبھی اس کو ستائش نہیں مل سکتی. جی, اور پھر اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ تھا بلے کا نشان واپس لینے کا, یہ دو انتہائیں آپ کو نظر آتی ہیں. ایک انتہا وہ تھی کہ جو مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے خلاف سپریم کورٹ میں فیصلے آتے رہے, اور پھر ایک انتہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تھی کہ جنہوں نے خصوصاً تحریک انصاف کے معاملے میں. قاضی صاحب کے دو معاملے ہوئے. قاضی صاحب کو جسٹس گلزار نے آئی تھنک منع کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے کیسز میں بیٹھیں گے, ذہن میں ہے نا آپ کے. پھر بلے کے نشان کا فیصلہ دیا اور 8 فروری کے الیکشن ہو جانے دیے, جس میں پارٹی کو کہہ دیا گیا تھا یہ پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. اب انہوں نے آ کے کہا کہ نہیں, میں نے تو یہ فیصلہ نہیں تھا. اور یہ کلیریفیکیشن وہ پہلے بھی دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے یہ پہلے دینا مناسب نہیں سمجھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو منفیت ہے, لیکن اس کے باوجود میں خود قاضی صاحب کا بڑا ان فیصلوں کا ناقد ہوں, رہا ہوں. اس کے باوجود لندن والا جو ایکشن ہے وہ کسی طریقے سے بھی جسٹیفائبل, اور یہی چیزیں اگر ثاقب نثار صاحب کے ساتھ بھی ہوتی ہیں تو اس صورت میں بھی جسٹیفائبل نہیں. آپ پکڑیں پلے کارڈز اٹھائیں, آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ احتجاج. اس میں جماعتوں کے جو قائدین ہیں, یہ منفیت ختم تب ہوگی جب جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ اپنے کارکنوں کو, اپنی سوشل میڈیا ٹیمز کو, جو سب نے بڑے پیسے لگا کر بھرتی کر رکھی ہیں, ان کو جب تک یہ پیغام نہیں جائے گا کہ یہ ہمارے سیاسی مخالف ہیں, سیاسی دشمن نہیں ہے. سر ایک پرابلم ہے, یہ جو سوشل میڈیا سیلز ہیں نا, یہ وہ کرائم سیلز زیادہ بن گئے ہیں, کیونکہ وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز اپنا نیریٹو نہیں بلڈ کرتی, وہاں اپوننٹس کو ابیوز کرتی ہیں. صرف اور صرف سوشل میڈیا ٹیمز کا یہ کام ہے کہ وہ مخالف کو گالیاں دینا, مخالف کو انفیئرلی کرٹیسائز کرنا, اس کی فیملیز کو بیچ میں لے آنا. تو یہ کلچر ہمیں سیاست میں سے ختم کرنا پڑے گا, اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک جماعتوں کے قائدین خود اس میں دلچسپی نہیں لیں گے, اور ہم بھی بطور معاشرہ کہ ہم, اور یہ ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پولیٹیکل ورکرز کی, ان بچوں کی, نوجوانوں کی کیا ٹریننگ کر رہے ہیں, کہ ان کو کیا سکھا رہے ہیں ہم کہ یہ دشمن ہے اور ان کو پڑ جائیں آپ. سیاسی مخالفت دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے, ہر معاشرے میں ہوتی ہے. ڈیموکریسی, جمہوریت کے اندر مخالفت اور اختلاف رائے تو یہ ایک بنیادی حصہ ہے جمہوریت کا, لیکن آپ اسی کو بنیاد بنا کر لوگوں کو دشمن سمجھنا شروع کر دیں, ان کو طرح طرح کے القابات سے نوازیں. تو یہ منفیت ختم کرنا بہت ضروری ہے. ہمارا معاشرہ بہت زہر آلود ہو چکا ہے. یہاں پر اگر ہم نے اس منفیت کو ختم نہ کیا تو یقین مانیے کہ یہ آج جو ہمارے بچے ہیں, جو پود ہے نوجوانوں کی, کو اچھی راہ پر ہم انہیں نہیں چلا رہے. یہ بات صحیح ہے, کیونکہ آپ پاکستان میں آرمی چیف کی فیملی کی ٹریول ہسٹری چوری کر کے تو چھاپ دی گئی, بیوی اور بچے بیٹیاں ان کی کہاں گئی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں. جو سب سے طاقتور شخصیت مانی جاتی ہے تو وہ بھی قابل مذمت ہے. اس طرح ججوں کی فیملی کی تصویریں چھاپ دیتے ہیں, وہ بھی قابل مذمت ہے. اس پہ سب کو مل کے ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے. اور پھر اس میں خصوصاً ملک صاحب حکومت پہ ایک اور ذمہ داری اس وجہ سے بھی زیادہ عائد ہوتی ہے کہ اس دور حاضر کے اندر, اب میں کل پرسوں ابھی ذکر بھی کیا شاہد بھائی نے, جو حاجی امتیاز صاحب ہیں ان کی میں باپردہ خاتون ہیں, ان کی میں پریس کانفرنس میں نے سنی, اور جس طریقے سے انہوں نے جو ان کے ساتھ گزرا, جو انہوں نے بیان کیا, تو یہ جماعتیں جو حکومت میں آج موجود ہیں, آج سے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ بڑا گلا کرتی تھیں, بڑے زور و شور سے کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. تو آپ کو تو اور زیادہ حساس ہونا چاہیے اس معاملے میں. اور ہو رہی تھی اس وقت, انہیں تو سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم آئندہ وہ غلطیاں نہ کریں جو کل کو پھر دہرائی جائیں.